السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ۔ آج آپ کا لیکچر ہے اسلامیات میں، سیم وہی چیپٹر جو ہم نے شروع کر رکھا تھا، سٹارٹ کر رکھا تھا۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سیم اسی طرح اس میں اگر جو اہم نکات ہوں گے وہ، اور دوسرا یہ کہ مختصر سوالات جو بن پائیں گے ہم وہ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 56 ہے اور یہاں پہ جھوٹ کا ٹاپک ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آپ لوگ ریڈی رہیں گے، ہائی لائٹر ساتھ یوز کریں گے اور ساتھ ساتھ مارک کرتے رہیں گے۔ جی، جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے تو یہ سچائی کہلاتا ہے، سچائی ہے۔ سچائی ہائی لائٹ کریں گے اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں سچائی کا مفہوم۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بندہ بات حقیقت کے مطابق کرے، ٹھیک ہے، اور اسے سچائی۔ حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، تو جھوٹ کا مفہوم بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ آگے ہے جی، تمام مہذب معاشروں اور آسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ حرام لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ تمام مہذب معاشروں اور آسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا، حرام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، مسلمان نہیں ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو جھوٹ ان کے ہاں بھی پسند نہیں کیا جاتا اور ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ زور لفظ ہمیں یاد ہوگا، 9th میں ہم نے ترجمہ قرآن کا سبجیکٹ لیتے ہوئے کہ وہاں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ تو وَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو، قول الزور، جھوٹی باتوں سے۔ ترجمہ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ مغفرت اور اجر عظیم لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ سچائی نیکی کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور نیکی جنت کا، یعنی جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اسے جنت میں شامل داخل کروا دیتی ہے۔ آگے، ایک موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ منافقوں کی نشانیاں لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ ہم ایک سوال بنائیں گے، تھوڑا سا ایڈیشنل ہے، تھوڑا سا اس میں ہم نے خود سے ایڈ کرنا ہے۔ منافق کی نشانیاں بیان کریں۔ منافق کی نشانیاں بیان کریں۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ بھی ایک اس میں ایڈ کریں گے۔ میں آپ کو 3-4 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 حدیث پاک میں ہے کہ منافق آدمی اس کی نشانی یہ ہے کہ نمبر 1 جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2 جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ آپ لکھ سکتے ہیں نمبر 1 جب بات کرے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، نمبر 3 جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور نمبر 4 جب اس سے لڑائی جھگڑا ہو یا اس میں جھگڑا اس سے کیا جائے تو کیا ہوگا، وہ گالی گلوچ کرے۔ تو یہ 4 نشانیاں اس میں ہیں۔ پہلی 3 والی زیادہ ایزی ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، تو منافق کی نشانیاں ہم آنسر کرنے کے لیے یاد کریں گے۔ آگے ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کا مطلب کنجوس ہو سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی بزدل ہو سکتا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان ہی سے نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ایک لفظ ایڈ کریں گے، جھوٹ کا تعلق
صرف زبان سے نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں اور وہ جھوٹ ہو، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے یاد کرنا ہے، لوگوں میں بھی ہیڈنگ ہمیں کام دے گی۔ جھوٹ کا تعلق کیا ہے جی؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ تندرست انسان کا اپنی بیماری کی جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ یعنی طبی رپورٹ بنوانا، جھوٹی سفارش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی جھوٹ کا تعلق۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، کسی کی غلط حاضری لگانا، موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے خلاف واقعہ بات کی تشہیر کرنا، اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں جھوٹ میں داخل ہیں۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، یہ وہ چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں میں کئی برائیاں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے اور اسے بہت بری عادت سمجھتے تھے۔ آگے ہے جی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے، تجارت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، تجارت بزنس۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اس قدر دیانتداری سے کام لیتے کہ اہل عرب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے۔ اہل عرب لفظ ہائلائٹ کرنے اور صادق اور امین دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے کا بات۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آگے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ شدید نفرت ہائلائٹ کرنا ہے، یہاں ہم لکھیں گے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا انداز۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت اور صحابہ کرام کا طرز عمل۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کا طرز عمل، یعنی وہ کیا کرتے تھے، ان کی کون سی باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ شدید نفرت ہائلائٹ کرنے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ یہ لوگ، فیض یافتہ کا مطلب جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والی باتیں جن لوگوں نے سیکھیں، تو یہ لوگ جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرتے تھے کہ اس کا اندازہ حضرت انس بن مالک ہائلائٹ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں تھے واللہ ما کننا نکذب ولا ندری مل کذب۔ ترجمہ، اللہ کی قسم ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی صحابہ کرام کی یہ بڑی اچھی پیاری بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ ہوتا بھی کیا ہے۔ آگے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال جو ایکسرسائز میں بھی ہے اور انتہائی اہم ہے، جھوٹ کے نقصانات لکھیں۔ جھوٹ کے چند نقصانات تحریر کریں۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ اسی میں ہے کہ جھوٹ کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ رحمت ہائلائٹ کرنا ہے، عزت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، MCQs کے بھی آ سکتے ہیں۔ آگے ہے جی، جھوٹ بولنے والے کو خود پر بھی اعتماد نہیں رہتا، وہ اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دل کا سکون مل جاتا ہے۔ دل کا سکون لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو بعض اوقات وقتی فائدہ تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اصل فائدہ اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ سچ بولنے والے کو ہی ملتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچائی کی عادت اپنانی چاہیے، سچائی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ خاص طور سے اپنے ماں باپ سے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں
وہ زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو یہ ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہے کہ سچائی کا مطلب کیا ہے، کہ جو بات حقیقت سے تعلق رکھتی ہو، جھوٹ جو حقیقت کے خلاف ہو۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان سے نہیں کہ کچھ کہہ دینا اور وہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کو شدید نفرت تھی، اور پھر حضرت انس بن مالک کا بھی اس میں ہم نے کیا۔ منافق کی نشانیاں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے، اور جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ آخر میں ایک سوال اور بھی جو ہماری ایکسرسائز میں بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، ایزی بھی ہے، جھوٹ کے چند نقصانات تحریر کریں تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، جھوٹ جو ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اسے آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔